السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کا اردو لیکچر نمبر 9 ہے، یعنی کہ 9 ہے، جو جماعت چہارم کے لیے ہے۔ آج بدھ کا دن ہے اور 5 مئی ہے 2021۔ آپ کی کتاب بارش ہے، جس میں ہم حکایت رومی پڑھیں گے۔ آپ کی اردو کی کتاب بارش میں ہم نے یونٹ نمبر 6 میں حکایت رومی کا پیج نمبر پہلے 91 اور 92 پڑھا تھا، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ بادشاہ جو تھا وہ کیا تھا، اپنی رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے بھیس بدل کر باہر نکلا، تو اس نے کچھ لوگوں کو چپ کے باتیں کرتے سنا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو چور ہیں۔ تو انہوں نے بادشاہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تمہارے جیسا ہوں۔ پھر سب نے اپنی اپنی خوبیاں بتائیں تھیں، اور پھر ایک دوسرے کو، اور پھر سب کیا ہوا تھا، چل پڑے تھے کہ چلو جی اب قسمت آزماتے ہیں۔ اور وہ پھرتے پھراتے کہاں پہنچ گئے تھے؟ بادشاہ کے محل میں۔ جب وہ بادشاہ کے محل کے پاس پہنچے تھے تو یکایک کتے کے بھونکنے کی آواز آئی تھی، اور سب چوکنے ہو گئے تھے، یعنی کہ ہوشیار ہو گئے تھے۔ یہ آپ کا تھا پیج نمبر 92 تک کا۔ اب ہم نے آگے ریڈنگ کرنی ہے، جو ہے صفحہ نمبر 93 اور 94، یعنی کہ 93 اور 94۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم صفحہ نمبر 93 اور 94 کے بھی کچھ نئے الفاظ پڑھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے جی دعویٰ کرنا۔ دعوے کے بیسیکلی 2 میننگ ہوتے ہیں۔ ایک درخواست کرنا، مطلب میننگ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن درخواست یا اپنے آپ کو کسی بات میں اچھا سمجھنا۔ اب یہاں پہ ایک چور نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ رات کے ٹائم بھی، ایک نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اس کتے کی آواز بھی سن لیتا ہوں اور سمجھ لیتا ہوں۔ سب نے دعویٰ کیا تھا نا، تو دعوے کا مطلب درخواست نہیں ہوگا، یہاں پہ ہوگا کہ اپنے آپ کو کسی کام میں ماہر سمجھنا، اچھا سمجھنا۔ یعنی کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اس کام میں ماہر ہوں، کہ میں کتے کی آواز کو بھی سمجھ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دعوے کا مطلب اپنے آپ کو کسی بات میں اچھا سمجھنا، پرفیکٹ سمجھنا۔ سیکنڈ ورڈ ہے آپ کا غضب۔ غضب کا مطلب ہے غصہ۔ خراٹے مطلب وہ جو رات کو سوتے ہوئے ایک ساؤنڈ سی نکلتی ہے نا، اکثر بچے بھی چھوٹے چھوٹے خراٹے لیتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ بھی لیتے ہیں۔ آگے ہے لفظ درکار۔ درکار کا مطلب ہے چاہیے، یعنی کہ مجھے اتنے پیسے درکار ہیں یا اتنی یہ چیز درکار ہے۔ پھینکی مطلب پھینکنا، پھینکی۔ اٹک مطلب پھنس جانا، چلتے چلتے میرا جو ہے دوپٹہ وہ دروازے میں اٹک گیا یا کسی کیل میں اٹک گیا۔ ٹھیک ہے۔ نقب زن، نقب کا مطلب آپ نے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نقب ہوتا ہے چوری کرنا، مطلب کسی چیز کو دیوار کو توڑ کر، تو نقب زن کا مطلب ہوتا ہے کہ نقب لگانے والا۔ اشرفیاں پہلے زمانے، اب تو نوٹ اور مطلب یہ سکے وغیرہ چلتے ہیں نا، تو پہلے زمانے میں لین دین کے لیے یا چیزیں خریدنے یا بیچنے کے لیے سونے کے سکے چلتے تھے، تو وہ سونے کے جو سکے ہوتے تھے وہ اشرفیاں کہلاتی تھیں۔ ٹھیک ہے۔ حصے بکھرے کا مطلب ہوتا ہے اپنے حصے الگ الگ کر لینا۔ ذہن نشین کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے دماغ میں بٹھا لینا۔ ٹھیک ہے۔ التماس کا مطلب ہوتا ہے التجا کرنا، ریکویسٹ کرنا۔ اگلا لفظ ہے جنبش کا مطلب ہوتا ہے حرکت، معمولی سی جنبش۔ میں نے ایک چھوٹا سا چڑیا کا بچہ دیکھا زمین پر گرا ہوا، اس میں ہلکی سی جنبش کر رہا تھا، یعنی کہ تھوڑا سا ہلنا نا۔ جلاد کا مطلب ہوتا ہے پھانسی دینے والا، جو لوگوں کو سزا دیتا ہے پھانسی کی۔ اب آپ لوگوں کو یہ نئے الفاظ سمجھ آ گئے ہوں گے، میں نے آپ کو ان کے میننگ بھی بتا دیے ہیں، آپ نے ان کو 2 سے 3 بار پڑھنا ہے۔ دعویٰ ہے، غضب، خراٹے، درکار، پھینکی، اٹک، نقب زن، اشرفیاں، حصے بکھرے، ذہن نشین، التماس، جنبش اور جلاد۔ اب ہم آتے ہیں اپنے صفحہ نمبر 93 پر، جو ہم نے 92 تک پڑھ لیا تھا۔ اب ہم آگے اپنی ریڈنگ کرتے ہیں۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی تھی تو سب چوکنے ہو گئے تھے۔ وہ چور جو کتوں کی بولی سمجھنے کا دعویٰ کرتا تھا، ہراساں اور پریشان ہو کر دبی زبان میں بولا۔ ہراساں اور پریشان، ہراساں مطلب خوفزدہ، اور پریشان ہو کر دبی زبان میں، یعنی کہ آہستہ سے بولا، غضب ہو گیا،
یہ کتا کیا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے دائیں بائیں ہی موجود ہے۔ یہ سن کر دوسرے چور ہنس پڑے۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو یا گھاس کھا گئے ہو؟ گھاس کھا گئے ہو بھی محاورہ ہی ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہاری عقل مطلب کام نہیں کر رہی ہے، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ بادشاہ کا یہاں کیا کام؟ وہ اس وقت محل میں اپنے آرام دہ بستر پر پڑا خراٹے لے رہا ہوگا۔ پہلے چور نے پھر کہا، نہیں، کتا یہی بات کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔ اتنے میں دوسرے چور نے ناک زمین سے لگائی اور کہا، بس ذرا سی ہمت درکار ہے۔ یعنی کہ کیا؟ بس ذرا سی ہمت چاہیے، شاہی خزانہ قریب ہی موجود ہے۔ کمند پھینکنے والے نے محل کی چھت پر کمند پھینکی، جو فوراً ایک کنگورے میں اٹک گئی مطلب پھنس گئی کنگورے میں، اور وہ سب کمند کے ذریعے محل کی چھت پر جا پہنچے۔ نقب زن نے، یعنی کہ جو سوراخ کرنے والا تھا، دیوار میں توڑنے والا تھا، اس نے نقب لگائی، دیوار کو توڑا، اور وہ اس کمرے میں، ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 94، اور وہ اس کمرے میں ساتھیوں کو لے گیا جہاں شاہی خزانہ تھا، جس کے جو ہاتھ لگا جی بھر کے سمیٹا۔ جی بھر کے مطلب دل بھر کے سمیٹا۔ اشرفیاں، ہیرے، جواہر، قیمتی کپڑوں کے تھان اور سونے چاندی کے برتن۔ پھر وہاں سے نکلے اور سارا مال ایک محفوظ مقام پر چھپا دیا تاکہ اگلے روز دن کی روشنی میں حصے بکھرے کر سکیں۔ سلطان نے اس جگہ کو بہت اچھی طرح دیکھ لیا اور ایک ایک کا نام اور حلیہ بھی ذہن نشین کر لیا، ان کے اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیا ایک ایک کا نام اور حلیہ۔ اس کے بعد ان کی نگاہوں سے چھپ کر محل میں واپس چلا آیا۔ کیا ہوا کہ دوسرے دن دربار میں آتے ہی سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا۔ دربار مطلب ایک وہ جگہ سی ہوتی تھی بڑی سی، جہاں پر بادشاہ اور سارے وزیر اور ان کے سارے وہ لوگ موجود ہوتے تھے نا، جہاں پہ فیصلے کیے جاتے تھے، لوگوں کی بات سنتے تھے بادشاہ۔ تو وہاں پہ آتے ہی سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں جگہ جائیں اور اس نام اور اس حلیے کے 5 آدمیوں کو پکڑ لائیں۔ سپاہی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے دوڑے گئے اور چوری کے مال سمیت تمام مجرموں کو دربار میں حاضر کر دیا۔ سب کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں پڑی تھیں۔ بیڑیاں جیسے ہتھکڑیاں ہوتی ہیں نا، ایسے ہی پیروں میں بھی ڈالتے ہیں، وہ چین کے ساتھ وہ ہاتھوں اور پیروں کو نا اکٹھا مطلب جڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ۔ تو پھر کیا ہوا، جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا ڈاکو یا بڑے بڑے لوگ قاتل وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے اس طرح سے ڈالی جاتی ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا فلموں وغیرہ میں بھی۔ ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں پڑی تھیں۔ چہرے موت کے خوف سے زرد تھے اور بدن خشک تنکے کی طرح کانپ رہے تھے، یعنی کہ وہ خوب ڈرے ہوئے تھے نا۔ جب انہیں تخت شاہی کے سامنے کھڑا کیا گیا، تخت شاہی یعنی کہ بادشاہ کا تخت جس پر وہ بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، جب انہیں تخت شاہی کے سامنے کھڑا کیا گیا تو انہوں نے نگاہیں اٹھا کر سلطان کی طرف دیکھا۔ وہ چور جو رات کی تاریکی میں کسی کو دیکھ کر دن میں پہچان لینے کا دعویٰ کر رکھتا تھا، اس نے سلطان کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی ہے جو رات کو ساتھ تھا۔ اس نے سلطان سے کہا کہ ان سب نے اپنے کمال دکھا دیے اور اس حال کو پہنچا دیا، اب میری باری ہے کہ میں اپنا کمال دکھاؤں۔ جی، کیا اس کا کمال تھا؟ کہ وہ جس کو رات کو دکھتا تھا وہ صبح کو بھی، دن کی روشنی میں بھی اس کو پہچان لیتا تھا۔ اس نے کہا، میں نے رات کے اندھیرے میں آپ کو دیکھا اور صبح کے اجالے میں آپ کو پہچان لیا۔ ان سب کے کمال اور ہنر نے ہمیں آفت میں پھنسایا، یعنی کہ ہمیں کس میں پھنسا دیا؟ مصیبت میں پھنسا دیا۔ ہنر مطلب کسی کام میں پرفیکٹ ہونا، کسی کام کو سیکھنا، اسے کرنا۔ ان سب کے کمال اور ہنر نے ہمیں آفت میں پھنسا دیا۔ اب میں آپ کا کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ کمال مطلب میں اب آپ کی خوبی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنی داڑھی ہلائیے تاکہ ہم مجرموں کی سزا معاف ہو سکے۔ بادشاہ نے تو یہی کمال اپنا بتایا تھا نا کہ وہ جب داڑھی ہلاتا ہے تو مجرموں کی سزا معاف ہو جاتی ہے۔ تو بس چور نے وہی بات اسے کہی۔ سلطان یہ التماس سن کر ہنس پڑا۔ سلطان یعنی کہ بادشاہ، یہ التماس کا مطلب ہوتا ہے درخواست۔ یہ درخواست سن کر ہنس پڑا، مہربانی سے اپنی داڑھی کو جنبش دی مطلب اس کو ہلایا، اور جلاد نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ جی، یہ تو تھی آپ کی مزیدار سی کہانی، جس میں آپ نے پڑھا کہ کس طرح سے ان لوگوں نے چوری کی اور پھر بادشاہ کو اس کا وہ یاد دلا کر کمال، اور وہ کس طرح سے آزاد ہو گئے۔ آپ نے 2 سے 3 بار اس چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ کو ذرا
سبق پڑھنا آ جائے اور اچھی طرح رواں ہو جائیں الفاظ نا. جب ہم بار بار ایک چیز کو پڑھتے ہیں دہراتے ہیں تو پھر وہ ہمیں آسان لگنے لگتی ہے اور پھر ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو جاتی ہے اور پڑھنے آ جاتا ہے ہمیں. سب سے پہلے ریڈنگ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو بھی کچھ پڑھیں اسے 2 سے 3 بار دہرائیں. اوکے جی، یہ ہو گیا آپ کا چیپٹر کمپلیٹ. اب ہم جائیں گے اس کی ورک بک کے کام کی طرف. سب سے پہلے تو آپ نے اپنی جو ہے ورک بک کھولنی ہے. ورک بک کا صفحہ نمبر آپ کا ہے 7. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے اس پر تاریخ لگانی ہے، جو تاریخ ہے، اور پھر اس کے بعد دن لکھنا ہے. سبق نمبر 3 ہے، دیکھیں حکایت رومی ہے. سب سے پہلے آپ نے الفاظ کے معنی لکھنے ہیں اور اس کے لیے آپ نے لغت استعمال کرنی ہے. میں نے پچھلے چیپٹر میں بھی پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے لغت کس طرح سے استعمال کرنی ہے. سارے حروف تہجی آپ کے لغت میں لکھے ہوتے ہیں. آپ نے جو لفظ ڈھونڈنا ہوتا ہے آپ اس پورشن میں جاتے ہیں. جیسے یہاں پہ پہلا لفظ لکھا ہوا ہے حلیہ، تو آپ ہے والے پورشن میں جائیں گے اور پھر ہے کے ساتھ ساتھ جو سارے حروف تہجی الفابیٹ لکھے ہوتے ہیں اس میں آپ ہے کے ساتھ لام والے پورشن میں جائیں گے اور وہاں پر آپ کو یہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. لفظ آپ نے حلیہ کا میننگ لکھنا ہے. پھر آپ نے آفت ہے لفظ، آفت کے 3 لفظ میننگ دو ہوں گے. اس میں حلیہ کا ایک ہی میننگ ہے لغت میں اور آفت کے 3 معنی ہیں. ایک ہے مصیبت، ظلم اور مشکل. اب اس میں کہا ہم آفت میں پھنس گئے، اس نے کہا تھا چور نے آفت میں پھنسا دیا. تو آفت کا مطلب ظلم تو نہیں ہو سکتا کہ ظلم میں پھنسا دیا، تو آفت کا مطلب ہوگا کہ مصیبت میں پھنسا دیا یا مشکل میں پھنسا دیا. تو ظلم جو ہے یہ یہاں آپ کے لیے سوٹیبل ورڈ نہیں ہے. ہم اپنا ورڈ چوز کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو سینٹینس اور اکارڈنگ ٹو اسٹوری. تو جب یہاں پہ وہ لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ مصیبت یا مشکل، تو ظلم نہیں آئے گا، یہاں پر آئے گا مصیبت یا مشکل، جو میں سے آپ جو چوز کر کے لکھنا چاہیں. ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو سینٹینس ہم لوگ ورڈ کا میننگ چوز کرتے ہیں. اسی طرح آپ نے 3rd ورڈ آپ کا ہے مقام. اسی طرح آپ نے اس کا میننگ چوز کرنا ہے اور وہ لکھنا ہے یہاں پر آپ نے. پھر اگلا لفظ ہے آپ کا قسمت. ٹھیک ہے. یہ 4 الفاظ ہیں، ان کے معنی لکھنے ہیں آپ نے. اس کے بعد آپ نے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں. سوال نمبر 1 ہے کہ پہلے چور نے اپنی کیا خوبی بتائی تھی. اب آپ کو تو اچھی طرح سے یاد ہو گیا ہوگا کہ کس کس چور نے کیا کیا خوبی بتائی تھی اور سلطان یعنی کہ بادشاہ نے اپنی کیا خوبی بتائی تھی، ہے نا. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کا آنسر دینا ہے کہ پہلے چور نے اپنی یہ خوبی بتائی کہ وہ یہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے یہ پورا فل آنسر لکھنا ہے یہاں پر. پھر کوسچن نمبر 2 ہے آپ نے کتے نے چوروں سے کیا کہا تھا. یعنی کہ جب وہ کتا بھونک رہا تھا تو اس کا کیا مطلب تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، کیا کہا تھا کتے نے. کتے نے یہی بتایا تھا نا کہ بادشاہ تمہارے کہیں آس پاس ہی موجود ہے. ٹھیک ہے. کوسچن نمبر 3 ہے کمند محل میں کہاں جا کر اٹکی تھی. یہ ورڈ بھی آپ کو اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا کہ کہاں جا کر اٹکی تھی. آپ نے یہ آنسر لکھنا ہے کہ کمند محل میں جا کر اس جگہ پر اٹک گئی تھی. پھر لاسٹ کوسچن ہے آپ کا کہ سلطان نے اپنی کیا خوبی بتائی تھی، یعنی کہ بادشاہ نے اپنی کیا خوبی بتائی تھی. جی ویری سمپل آنسر اور آپ لوگوں کو سب کو آتا ہے. اب آپ نے یہ اچھا کام کرنا ہے. کوسچن آنسر کرنے کے بعد پھر ہم آئیں گے اگلے پیج پر. صفحہ نمبر 8 ہے آپ کی ورک بک کا، جہاں پر آپ نے دن اور تاریخ لکھنی ہے دوبارہ سے اور یہ آپ نے پھر اپنے جملے بنانے ہیں. یہاں پر آپ کو 5 الفاظ دیے ہوئے ہیں. 5 الفاظ کے آپ نے جملے بنانے ہیں. سب سے پہلے ہے سزا. سزا تو سزا کا کیا مطلب ہوگا کہ پنش کرنا کسی کو. تو جب ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو ہمیں کون سزا دیتا ہے. جی جب اگر ہم برے کام کریں گے، اگر ہم نیک کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمت، مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں. مضبوط، مضبوط کا مطلب ہوتا ہے مطلب بہت اچھا سا، اسٹرانگ سا. اب یہ نہیں کہ میں بہت مضبوط ہوں، یہ میرے لیے نہیں یوز ہوگا، یہ ہوگا چیزوں کے لیے. چیزیں مضبوط ہوتی ہیں، جیسے کہ دیوار بہت مضبوط ہے، یہ میرے کمرے کا دروازہ بہت مضبوط لکڑی سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگلا لفظ ہے لوگ اور پھر اس کے بعد ہے لاسٹ ورڈ آپ کا روشنی. بہت آسان سے الفاظ ہیں. آپ اچھے سے مزیدار سے اور صحیح جملے آپ نے بنانے ہیں.
اور آپ نے یہ سارا کام بہت خوش خط کرنا ہے. امید ہے آپ کو یہ سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, اب آپ نے یہ سارا کام کر کے اب آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.